صلوات در محمد و علی محمد. رضا باقری صاحب کو زحمت دوں گا، مرثیہ پیش کریں گے جناب رضا باقری. درود بھیجیے علی اور اولاد علی صلی اللہ علیہ محمد اور محمد. کیوں جہاں میں آیا پانی دریا میں کس لیے سمایا پانی اے ابر اگر ہزار سال برسے تو کیا شبیر نے مرتے دم نہ پایا پانی حیران ہوں. ایک اور درود بھیجیں محمد علی نام پر شاہ کے پانی جو پلا دیتے ہیں میرے کوثر نے مجرائی دعا دیتے ہیں قتل اکبر سا پہ سر ہوتا ہے شہ کرتے ہیں شکر صبر ایوب کو شاہ بھیجلا دیتے فاطمہ کہتی ہے دنیا میں یہ آباد رہے شیخا پرسا مجھے سب اہل آزاد دیتے ہیں چشمے سجاد اگر زور سے ہو جاتی ہے بند اشکیا پاؤں کی زنجیر ہلا دیتے
سکینہ کے ہمیں قید کیا، لو زندہ سے یتیم کو چھڑا دیتے ہیں، نام پر شاہ کے پانی جو پلا دے۔ فاتحہ سید الشہداء بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4-6 بند شہزادہ علی اکبر کی شہادت کے۔ آپ در کی موت ہے، مرنا جوان بیٹے کا، سفر جہان سے کرنا جوان بیٹے کا، غضب ہے خون میں بھرنا جوان بیٹے کا، ستم جی سے گزرنا جوان بیٹے کا، شباب شاہ مشرق سے چھوٹے محب و پیٹوں کے اکبر حسین سے چھوٹے کدھر گئے میرے گل پرہن علی اکبر، میرے خلیق میرے کم سخن علی اکبر، جوان مرگ غریب الوطن علی اکبر، اجاڑ کر گئے میرا چمن، علی اکبر بلا کے گھر سے یہاں اشقیاء نے لوٹ لیا، دعائیں ہے کہ مجھے کربلا نے لوٹ لیا، یہ ذکر صدا آئی دور سے ناگہان، جناب قبلہ کعبہ ابائے للہ، حضور حال سے بیٹے کے کیا نہیں آگا، زبان اٹھ گئی ہے غلام کی، یا شاہ اکھڑا ہے دم، اب موت جان لیتی ہے، پکارنے کی بھی طاقت جواب دیتی ہے، صدا سلطان بحر بر دوڑے، یہ درد دل تھا کہ تھا میں ہوئے جگر دوڑے،
کبھی تو فوج پا مانند شیر نر دوڑے کبھی ادھر گئے روتے کبھی ادھر دوڑے لٹی ہوئی وہ کمائی بس تلاش ملی زمین پہ خون میں غلطاں پہ سر کی لاش ملی عجیب حالت فرزند نوجوان دیکھی آتش سے ہونٹ پا نکلی ہوئی زبان دیکھی کمر سے چہرے پا زردی لبوں پہ جا دیکھی کلیجہ پھٹ گیا سینے میں جا سنا دیکھی پیتر کے سامنے بیٹے کا دم اکھڑتا تھا حسین دیکھتے تھے اور گھر اجڑتا تھا صلوات بر محمد و آل محمد. خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ویکینڈ کی یعنی سیٹرڈے اور سنڈے کی جو مجالس ہیں وہ نماز سے پہلے ہوتی ہیں مغربین کی 6:30 بجے اردو کی مجلس اور 7 بجے انگریزی کی مجلس، اس کے بعد نماز مغرب اور اس پر پھر نظر ہوتی ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کووڈ کی صورتحال کچھ بہت زیادہ بہتر نہیں ہے اور مینڈیٹری بھی نہیں ہے کہ آپ ماسک پہنیں، لیکن باہر ماسک رکھے ہوئے ہیں. ریکمینڈڈ یہ ہے کہ آپ ماسک پہنیں، اس لیے بہت سارے لوگوں کو ہوا بھی ہے کووڈ یہاں پر، تو احتیاط جو ہے وہ میرے خیال میں واجب ہے اور ہم بھی بتائیں گے آپ کو. اس لیے برائے مہربانی باہر سے ماسک لے کر پہن سکتے ہیں آپ. صلوات بر محمد و آل محمد. درخواست کروں قبلہ سے تشریف لائیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سورہ حمد الاخلاص کی تلاوت فرما کر آج کے اس پروگرام کے اسپانسر کرنے والے حضرات کے مرحومین کی روح باتیں فرمائیں. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الذي لا يبلغ مدته القائلون ولا يحصينا ما أولادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه موض الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس للصفة حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وخلق الإنسان بلطفه وابتدى بالسحور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام بالقاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين وغر الميامين سيما ابن عمه علي عليه السلام الذي نصره علما للإسلام ورفعه لكسر الأسنان جازم أعناق النواسب الليام وبازوه من لدب حفظ الكلام واللعنة الطائفة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم صلى الله عليه وسلم. حضرات، سورہ جمعہ کی ابتدائی آیت کے ذیل میں افتخارات علوی اور عظمت خانوادہ نبوی عنوان کے تحت گفتگو کا سلسلہ کل جاری ہوا تھا اور میں نے پنجتن پاک کی پہلی شخصیت کا تذکرہ اس موضوع کے تحت کیا اور یہ بیان کیا عظمت رسالت مآب تک پہنچنے سے پہلے تمہیداً اس امر کو پیش کرنے کی کوشش کی کہ امیر المومنین نے نبی اکرم پر کس طریقے سے افتخار کیا ہے، نبی اکرم سے اپنے رابطے پر کس طریقے سے فخر کیا ہے۔ عزیزان گرامی، اس افتخار علوی کی طرف میں نے اشارہ کیا، اسے بیان کیا، اس کے بعد حضور کے تذکرے تک پہنچا۔ اور عزیزان محترم، افتخارات علوی میں سب سے اہم چیز جو میں نے کل بیان کی یہ تھی کہ آپ نبی کی شاگردی پہ افتخار کر رہے ہیں۔ اور ساری مجلس کا محاصل لب و لباب یہ تھا کہ جس کا شاگرد ہونے پر خالق نہج بلاغہ افتخار کرے وہ استاد کتنا عظیم ہوگا۔ اور قرآن مجید کی کچھ آیات کے سہارے سے میں نے علم پیغمبر کے بعض گوشوں کی طرف اشارہ کیا۔
عزیزان گرامی، آج میں سلسلے کی دوسری کڑی میں وارد ہونا چاہوں گا اور اس سلسلے میں وارد ہونے سے قبل میں اس حدیث کو آغاز سخن میں پیش کرنا چاہوں گا جس حدیث کی طرف ہلکا سا اشارہ کل کی مجلس میں نے کیا تھا کہ امیر المومنین فرماتے ہیں افتخر بفاطمۃ و ابیہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عجیب منزل ہے اگر انسان امیر المومنین کی صرف ایک اس حدیث پہ غور کر لے، اس حدیث کو سمجھ لے، تو پھر عزیزان گرامی عظمت شہزادی کونین کے تمام دریچے اس پر کھل جائیں گے۔ ایک حدیث ہی کافی ہے ایک عشرے کے برابر گفتگو کو سمجھانے کے لیے۔ اگر حدیث پہنچ جائے عظمت زہرا کو بیان کرنے کے لیے، میرے آج کے اس خمسے کی اس مجلس کا آج کی اس مجلس کا پارشل اور جزئی عنوان ہے۔ کلی عنوان تو میں نے عرض کر دیا، افتخارات علوی اور عظمت خاندان نبوی، لیکن آج کی مجلس کا جو جزئی عنوان ہے وہ یہ ہے افتخارات علوی اور عظمت فاطمی۔ ماشاءاللہ بہترین انداز سے آپ ہمارے ساتھ چلنے لگے ہیں۔ میں حدیث کا ترجمہ پیش کر دوں۔ علی فرماتے ہیں کہ مجھے فخر حاصل ہے، میں افتخار کرتا ہوں فاطمہ زہرا سے اپنے انتساب پر اور فاطمہ کے ذریعے ان کے والد سے اپنے انتساب پر۔ عجیب منزل ہے عزیزان گرامی، مل کے سلام ہے۔ آپ ذرا غور کریں، وہ جو فخر انبیاء ہے، فخر اولیاء ہے، فخر اوصیاء ہے، وہ جو افتخار دو عالم ہے، وہ جو افتخار کائنات ہے، جس سے منسوب ہو جانے پر عزیزان گرامی ہر انسان، ہر مخلوق صاحب افتخار بن جائے، وہ افتخار دو عالم اگر کسی سے انتساب پر افتخار کرے تو جس سے انتساب پر علی افتخار کر رہے ہیں وہ ذات کتنی بڑی ہوگی، وہ ذات کتنی بڑی ہوگی۔ علی کہتے ہیں میں فخر کرتا ہوں اس بات پر کہ میں زہرا کا ہمسر ہوں، زہرا کا شوہر ہوں، اور میں اسی مفہوم پر مشتمل علی کا ایک شعر سنا دوں، مولا کائنات کا ایک شعر سنا دوں۔ میں بہت جلدی آپ کو انشاءاللہ نہج البلاغہ کے کچھ جملوں تک لے کے جاؤں گا۔ کوشش رہے گی کم وقت میں بہت سی باتیں آپ تک منتقل کر دوں۔ عزیزان گرامی، حدیث نبوی سے، حدیث علوی سے میں دیوان امیر المومنین تک آپ کو لے کے بھی آیا ہوں، اور مجھے نہج بلاغہ تک کا سفر طے کرنا ہے۔ دیوان امیر المومنین مولا کائنات کے اشعار کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ صاحبان علم تشریف فرما ہے، شعر و شاعری کی دنیا سے تعلق رکھنے والے حضرات میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ شعراء کے اشعار کا جو مجموعہ ہوتا ہے اسے دیوان کہتے ہیں۔ امیر المومنین اگر بہت بڑے ادیب اور خطیب تھے، جس کا نمونہ نہج بلاغہ ہے، ادب کی دنیا میں بہترین شاہکار امیر المومنین کا نہج بلاغہ ہے، جسے سید رضی نے، سید مرتضیٰ کے بھائی نے، شیخ مفید کے شاگرد نے جمع کیا ہے۔ نہج بلاغہ اگر ادبی شاہکار علی کا نثر میں ہے تو علی یا مرتضیٰ دنیا ادب کے بہت بڑے شاعر بھی تھے، بہت عظیم شاعر بھی تھے۔ اور عزیزان گرامی، جیسے نثر کی دنیا میں نے کل ابن ابی الحدید معتزلی کا جملہ نقل کیا تھا کہ نہج بلاغہ کے شرح کی لکھتے ہوئے مقدمے میں تحریر کرتے ہیں کہ یہ کلام
اللہ کے کلام کے بعد مخلوق کے کلام میں سب سے اوپر اور سب سے افضل ہے، ویسے ہی دیوان امیر المومنین کا پڑھنے والا بھی حیرت کرتا ہے کیا ایسے بھی شاعری بشر کر سکتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد۔ بشر ایسے شاعری کر سکتا ہے؟ عزیزان گرامی، علی جیسے خطیب تھے عظیم، ویسے ادیب تھے عظیم۔ عزیزان گرامی، نثر کے طریقے سے نظم مولا کائنات کی حوضوں میں پڑھائی جاتی ہے عربی ادب کی نزاکتوں سے آشنا ہونے کے لیے۔ مولا کائنات کے اشعار کا مجموعہ جو ہے دیوان امیر المومنین، ہم نے زمانے طالب علم میں عزیزان گرامی 25-30 سال 30 برسوں قبل جو یاد کیا تھا وہ آج تک مجھے سب سے اپنی شاعری میں خود بھی تھوڑی بہت شاعری کر لیتا ہوں، مجھے اپنی شاعری اور 2-3-4 زبانوں میں جتنی شاعری پڑھی یا دیکھی، ان تمام دنیا شاعری کا شاہکار اور ممتاز ترین شعر اور شاعری کی دنیا میں شعر و سخن کی دنیا میں مجھے جو شعر آفتاب کی طریقے سے تابناک نظر آتا ہے وہ دیوان امیر المومنین کا یہی شعر ہے کہ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم من الجہال معلوم۔ میں اپنے رب کی اس تقسیم پہ راضی ہوں کہ اس نے مجھے علم دیا ہے، جاہلوں کی قسمت میں مال رکھا ہے۔ عزیزان گرامی، وہ کہ جو ایسا مالدار ہے کہ جس کے ہاتھوں کے دھوبن جواہرات بنتے ہوئے نظر آتے ہیں، اگر اس علی نے افتخار کیا ہے تو مال پہ افتخار نہیں کیا بلکہ علم پہ افتخار کیا ہے۔ رضینا قسمت الجبار فینا، میں اپنے رب کی اس تقسیم پہ، جبار کی اس تقسیم پہ راضی ہوں کہ اس نے مجھے صاحب علم بنایا ہے۔ اسی دیوان امیر المومنین میں مولا کائنات ایک قصیدہ ہے، بیان فرماتے ہیں شہزادی کی شان میں عزیزان محترم 40 اشعار پر مشتمل قصیدہ عزیزو ممدوح خدا زہرا کی مدح کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے عزیزان محترم 40 اشعار پر مشتمل وہ قصیدہ جو دیوان امیر المومنین موجود ہے جس میں شہزادی کی مدح سرائی کی ہے مولا کائنات نے۔ اس کا ایک شعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں جس شعر سے مجھے کام ہے جو میرے موضوع سے مرتبط ہے۔ ہماری آج کی مجلس کا عنوان ہے افتخارات علوی اور عظمت فاطمی، اور میں نے عرض کیا کہ علی کہتے ہیں مجھے فخر اس بات پر کہ میں زہرا کا شوہر ہوں۔ اب میں شعر پڑھ رہا ہوں علی کا۔ عزیزان محترم، عزیزان گرامی، آپ مولا کائنات کا شعر دیکھیے گا، وجہ میں آئیں گے۔ مولا کہتے ہیں، میں مولا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ محمد، علی کہتے ہیں ولی الفخر علی الناس بعرس وبنیہا، ولی الفخر علی الناس بعرس وبنیہا ثم فخری برسول اللہ اذ زوجنیہا۔ مجھے تمام عالم انسانیت پہ افتخار حاصل ہے ایک دلہن کے ذریعے، ایک عروس کے ذریعے اور اس کے 2 بیٹوں کے ذریعے سے، اور اس کے بعد میرا افتخار اس کے والد ہے کہ جنہوں نے اپنی ایسی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کی۔ عجیب منظر ہے۔ غور تو کیجئے، ولی الفخر علی الناس بعرس وبنیہا، ایک عروس کے ذریعے، ایک دلہن کے ذریعے اور اس کے 2 بیٹوں کے ذریعے میں سارے عالم انسانیت کو فخر کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ علی نے 2 باتوں پہ فخر کیا ہے۔ مجلس ہے نا، نماز کے بعد ہم یہاں بیٹھے ہیں، عزیزان محترم ایک جملہ میسج کے طور پہ دے رہا ہوں اور پیغام دینے کے لیے گھنٹے بھر کی تقریر کی ضرورت نہیں ہے۔ تقریر ہو گھنٹے بھر تو اور اچھی بات ہے، معارف آل محمد بھی بیان کرنا اس منبر کا حق ہے، اور فضائل آل محمد بیان کرنا اس منبر کا حق ہے۔ دونوں چیز یہاں سے بیان ہوتی ہے، لیکن عزیزان گرامی اگر ایک جملے میں بھی انسان غور کر لے نا اہل بیت کے پیغام کے عنوان سے تو کافی ہے، کافی ہے۔ اب میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں آپ خدمت میں، مولا کائنات نے 2 باتوں پر افتخار کیا اور بار بار افتخار کیا ہے، لفظ افتخار کے ساتھ علی نے افتخارات اور بھی کہ مگر افتخرو کہہ کے لفظ افتخار کے ساتھ مجھے فخر حاصل ہے۔ 2 باتوں کا ذکر کیا اور بار بار کیا، یا علی نے اللہ کا بندہ ہونے میں فخر کیا یا زہرا کا شوہر ہونے میں فخر کیا۔
میں دلیل دے دوں مولا کا جملہ پڑھ کر کے؟ میں نے کہا ایک جملہ پیغام کے لیے کافی ہے. یا اللہ کا بندہ ہونے میں فخر کیا، یا زہرا کا شوہر ہونے میں فخر کیا. زہرا کی شوہری پہ افتخار کے متعلق میں شعر پڑھ چکا، میں حدیث پڑھ چکا، نہج بلاغہ پہ آپ کو لے کے جاؤں گا. مگر اب سنیے پہلے بیچ میں رک کے کہ اللہ کی بندگی پہ کہاں فخر کرتے ہیں. مولانا تشریف فرما ہے. عزیزان گرامی، آپ دعا پڑھتے ہیں نا، مناجات امیر المومنین حضرت علی کی دعاؤں کا مجموعہ، توجہ چاہ رہا ہوں، دعاؤں پر مشتمل جملے، دعائیہ جملوں پر مشتمل دعا کا ایک مجموعہ جسے مناجات امیر المومنین کہتے ہیں. مناجات امیر المومنین ہمیں ایک جملہ ملا. علی مصلی عبادت پہ آتے ہیں اور مصلی عبادت پر آنے کے بعد اپنے رب سے گفتگو کرتے ہوئے یاد رکھیے گا علی کس عزتدار کا نام ہے. علی اس عزتدار کا نام ہے کہ جو صرف عزتدار نہیں ہے بلکہ معیار عزت ہے. صاحب عزت نہیں ہے بلکہ معیار عزت ہے. علی سے منسوب ہو جائیں چیزیں تو وہ عزت کہلاتی ہے. میں کچھ عرض کر رہا ہوں، عزت بنتی ہیں جب علی سے منسوب ہو جائے. وہ علی مصلی عبادت پر آتے ہوئے اپنے رب سے گفتگو کرتے ہوئے عرض کرتا ہے بارگاہ عاجزت میں، الہی کفا بعزا ان تکون لی ربا وکفا بی فخرا ان اکون لک عبدا انت کما احب واجعل لی کما تحب. ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں ہمارے مخاطبین وجد میں آ رہے ہیں، یہ فضائل بھی ہیں اور عبادت کی دعا کی منزلیں بھی ہیں. میں ترجمہ کر دوں، الہی کفا بعزا ان تکون لی ربا، خدایا میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. اللہ اکبر. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. جملہ مکمل کر رہا ہوں، الہی کفا بعزا ان تکون لی ربا، خدایا میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. وکفا بی فخرا ان اکون لک عبدا، اور میرے افتخار کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. دنیا والوں، علی کو فخر اس پہ نہیں ہوتا کہ کوئی علی کو خدا کہے، علی کو فخر یہ ہے کہ کوئی علی کو خدا کا بندہ کہے. علی کو جھوٹی خدائی پہ فخر نہیں ہے بلکہ حقیقی عبدیت میں افتخار ہے. اور کیا کہتے ہیں؟ کفا بی فخرا ان اکون لک عبدا، میرے افتخار کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا بندہ ہوں. اب سنیے افتخار دو عالم کیا کہتا ہے آگے. میں نے عرض کیا میسج پیغام نہیں پہ ہے، جملہ آ گیا، الہی کفا بی عزا ان تکون لی ربا وکفا بی فخرا ان اکون لک عبدا، میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ، تو میرا رب ہے. میرے افتخار کے لیے کافی ہے، افتخار کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. انتا کما احب فاجعلنی کما تحب. علی اس جملے سے ہمیں درس دے رہے ہیں. ابھی ہم مصلی عبادت سے اٹھے ہیں، علی کا طریقہ سکھا رہے ہیں. جب مصلی عبادت پہ آؤ تو اللہ سے محو گفتگو کس طریقے سے ہو، کس طریقے سے ہو. الہی الہی علی کہتے ہیں انتا کما احب فاجعلنی کما تحب، خدایا تو میرا ویسا ہی رب ہے جیسا میں پسند کرتا ہوں. مجھے اپنا ویسا بندہ بنا دے جیسا تو دیکھنا چاہتا ہے. گویا اللہم صلی. ہمارے برادر کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے ایک بار آواز بلند صدا پر ہے آپ لوگ صلی علی محمد. تو آپ غور کر رہے ہیں، میں علی سے بڑا بندہ، علی سے بہتر بندہ کون ہو سکتا ہے؟ تو وہ علی ہمیں سلیقہ سکھا رہا ہے، ہمیں تعلیم دے رہا ہے کہ تم ذرا اپنے رب سے باتیں کرو تو یہ خیال رہے ہیں، یہ دعا کا سلیقہ، خدایا تو میرا ویسا ہی رب ہے جیسا میں چاہتا ہوں. مجھے اپنا ویسا بندہ بنا دے جیسا تو دیکھنا چاہتا ہے. اب ہم غور کریں کتنا اللہ کی پسند کے
ऊपर खरा उतरने की कोशिश करते हैं। कौन सी ऐसी कमी है जिसके बारे में हम सोच सकते हैं कि अल्लाह में है? रुबूबियत के एतबार से कितना बेहतरीन रब है, कितना मुकम्मल रब है, कैसा कामिल रब है, कैसा करीम रब है, कैसा अलीम रब है, कैसा रहीम रब है। अल्लाह अकबर। कैसा गफूर रब है, कैसा गफ्फार रब है, कैसा खालिक है, कैसा राज़िक है। क्या है अच्छाई जो उसमें नहीं है, और कौन सी ऐसी बात उसमें पाई जाती है जिसकी वजह से हमें कुछ कमी का एहसास हो उसकी जानिब से। हमें सब कुछ दिया उसने, हमारा वजूद उसके एहसान तले दबा हुआ है। उससे अच्छा रब सोचा नहीं जा सकता, मगर उसका भी तो तकाजा है, उसकी भी तो ख्वाहिश है। ऐ मेरे बंदे, मेरे वैसे बन जाओ जैसे हम चाहते हैं। हमने पूरी दुनिया बना करके तुम्हारे कदमों में डाल दिया। सख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। हमने आसमान और जमीन में जो कुछ है वो सब तुम्हारी खिदमत के लिए बनाया, तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया है, तुम्हारे कब्जे में कर दिया है। जमीन तुम्हारी खिदमत में, आसमान तुम्हारी खिदमत में, जमीन कायनात तुम्हारी खिदमत में। अजीजों, अल्लाह आवाज देगा, हमने हैवान तुम्हारी खिदमत के लिए बनाए, हमने चरिंद परिंद तुम्हारी खिदमत के लिए बनाए, हमने फजा फना हवा तुम्हारी खिदमत के लिए पैदा किया। जमीन का आसमान, जो कुछ तुम देख सकते हो, जो कुछ सोच सकते हो, वो सब तुम्हारे खिदमत गुजार है, मगर हमने तुमको अपनी इबादत के लिए पैदा किया। मौला कहते हैं, खुदाया तू तो वैसा रब है, मगर मुझे वैसा बना। अब ये लम्हा फिर लिया है कि हम ऐसे बन पा रहे हैं जैसा खुदा देखना चाहता है। आइए, आपने इफ्तिखार देखा, ज़हरा से पर इफ्तिखार, और यही वो इफ्तिखार है। मेरा दिल चाह रहा था यहाँ पर जरा सा रुकने का, मगर दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, लिहाजा पैगामात की दुनिया से निकल के फिर मैं अपने मौजूद में वापस आ जाऊँ। अज़मत फातिमी और इफ्तिखार आलमी। अज़ीज़ान गिरामी, ज़हरा से शादी एक ऐसा इफ्तिखार है कि जिसको अरब के सारे बड़े लोग हासिल करने की मुतमन्नी थे। मैं अपनी किताबों से नहीं, अल्लामा सुलेमान हनफी कंदोजी, बुजुर्ग आलिम अहले सुन्नत की 4 जिल्दी किताब जनाबी उल मवद्दत के हवाले से आपकी खिदमत में रिवायत पेश कर रहा हूँ। मैंने 2018 की मजलिस में जरा सा इशारा किया था, मगर आज उसे एक्सप्लेन करने का मौका है, गुंजाइश है, महिला। अजीजों, ये इफ्तिखार शहजादी से अब शादी, इस इफ्तिखार को सब हासिल करना चाहते थे। अजीजान मोहतरम, सब आए, बहुत से बड़े बड़े लोग आए नबी के पास पैगाम लेकर के, हम आपकी बेटी से शादी करना चाहते हैं। नबी ने, मैं रिवायत को अपने जुमले बयान कर रहा हूँ, नबी ने ये कह के सबको लौटा दिया, मैं अहमद मुख्तार तो जरूर हूं, अल्लाह ने मुझे मुख्तार कुल बना के तो भेजा है, मगर फातिमा से शादी का इख्तियार, फातिमा के रिश्ते का इख्तियार मुझे भी नहीं दिया। मैं कुछ अर्ज कर रहा हूं, ये इख्तियार अल्लाह ने अपनी जात से मखसूस रखा है, मामूली बात नहीं है। मैंने आसानी से कहा, आपने आसानी सुन लिया, मगर जरा जुमले की गहराई में जाइए। अहमद मुख्तार कुल कहता है कि ये इख्तियार अल्लाह ने अपनी जात से मखसूस रखा है, और लोगों को नबी की बात पे शक होता अगर सितारे ने टूट के साबित न किया होता, साबित न किया होता। चुनांचे ये इफ्तिखार सब हासिल करना चाहते थे। अब अल्लामा सुलेमान हनफी कंदूजी तहरीर करते हैं जनाब मुवद्दत में खलीफा दोकुम के हवाले से। खलीफा दोकुम कहते हैं कि अली को अल्लाह ने 3 फजीलतें ऐसी दी कि उनमें से अगर मुझे एक मिल जाती तो मैं दुनिया की सारी नेमतें और फजीलतें छोड़ देता, उसमें से एक ले लेता, 3 में से। और एहतमाम मशहूर देखिए कि अल्लाह ने तीनों अली को दी, तीनों फजीलतें। पहली फजीलत क्या है? वो कहते हैं रोज़े मुवाफ़ात, हिजरत के बाद, मक्के से मदीने आ जाने के बाद रोज़े मुवाफ़ात
नबी सबको एक दूसरे का भाई बना रहे थे। बहुत पुरकैफ वाली नाम को लेके आ गया। नबी सबको एक दूसरे का भाई बना रहे थे। ये मरहला वो है कि जहां पर जिक्र हैदर कर्रार से मानूस इंसान आशिक हैदर कर्रार वज्र में आता है। जब अजीजा ने गिरामी रोज मुलाकात नबी एक दूसरे को सबका भाई बना रहे थे, अंसार को मुहाजिर का, मुहाजिर को अंसार का, तो उस वक्त अली को किसी का भाई नहीं बनाया। अब मुझे सुन्नी भाइयों की किताबों के जुमलों को अपनी जबान में नकल करने दीजिए। अब वो तहरीर करते जब अली को किसी का भाई नहीं बनाया तो नबी ने क्या देखा? अली मुर्तजा एक कोने में बैठे हुए हैं, दिल बर्दाश्ता, नर्वसनेस का शिकार, मायूसी के आलम में एक कोने में बैठे हुए, सर को झुकाए हुए। नबी ने देखा, मुझे अली ये तुम नर्वस क्यों हो? तुम ऐसे दिल बर्दाश्ता क्यों हो? इस हालत में तुम्हें क्यों देख रहा हूं? अली ने वहीं से आवाज दी, या रसूल अल्लाह, आपने सबको एक दूसरे का भाई बना दिया मगर मुझे किसी का भाई नहीं बनाया, मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। तो एक मर्तबा अली को अपने करीब बुलाते हैं, मजमा उधर है, सहाबियत की दुनिया उधर है। कुछ अर्ज कर रहा हूं, रसूल अकरम अली को अपने पहलू में खड़ा करते हैं। अब नबी और अली की नजर असहाब की तरफ है, असहाब की निगाहें नबी और अली की तरफ है। अली से कहते हैं, ऐ अली जरा मजमे पर नजर डालो और मेरी बात सुनो, मैंने उसको उसका भाई बनाया है जो जिसका मिजाज जिससे मिलता था, है जिसका मिजाज जिससे मिलता था, मैंने उसको उसका भाई बनाया। के लफ्जों को बदल दे, जो जैसा था उसको वैसे का भाई बनाया। अब इस पूरे मजमे पर नजर डाल के बताओ कि इस पूरे मजमे में कोई एक भी ऐसा है जिसे तुम्हारे जैसा कहा जा सके? तुम्हारे जैसा कोई नहीं सिवाय हमारे। लिहाजा मैं पूछता हूं, अमा तर्जा, क्या तुम राजी नहीं हो? अमा तर्जा अन तकून मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बादी। ऐ अली अंत अखी व वसीई व खलीफती व साहिब लवाई फी दुनिया वल आखिरह। इस पूरे मजमे में सलामत रहिए आप हजरात। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, हमें और आपको जिंदगी की आखिरी सांस तक इश्क़ हैदर के राह पे बाकी रखे। उठाए महशर में तो हम सबको अली के साथ महशूर करे। ऐ अली, देखो इसमें कोई ऐसा नहीं जो तुम्हारे जैसा कहा जा सके। हम तुम्हारे जैसे, तुम हमारे जैसे। तुम मेरे भाई हो दुनिया में भी और आखिरत में भी। सबका रिश्ता उखुवत यहाँ मुनक़ता हो जाएगा, मगर तुम जैसे यहाँ मेरे भाई हो वैसी आखिरत में भी मेरे भाई रहोगे। दूसरी फजीलत को कहते हैं अली को मिली। अगर तीन फजीलतों में से एक मुझे मिल जाती तो मैं सब छोड़ देता, इंक्लूडिंग खिलाफत, है सब छोड़ देता। अलबत्ता रिवायत में मैंने पढ़ा है, रिवायत में 70 सुर्ख ऊंट लिखा है। ऊंट, कैमल, रेड कैमल, ये जो ऊंट होते हैं ना, सुर्ख ऊंट के बड़े कीमती माने जाते थे अरब में। और 70 जो कसरत को समझाने के लिए इस्तेमाल होता था, यानी कहना बेचारे जितनी भी दौलतें मिल जाए सब छोड़ दूंगा। मगर मैंने जरा सा तसर्रुफ करते हुए इस तरीके से कहा कि उर्दू में बात को समझाने के लोग कहते हैं मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, पूरी दुनिया छोड़ दूंगा उन तीन में से एक के लिए जो तीनों अली को मिली फजीलत। तो पहली फजीलत है कि रोज़ मुआखात अपना भाई बनाया। दूसरी फजीलत कहते हैं जब हुक्म इंसदाद अबवाब आ गया, मस्जिद में सबके घर के दरवाजे खुलते थे। अल्लाह अकबर। इसीलिए ये जाफरिया आलमी शोहरत का मालिक है। अजीजान गिरामी, उस मजमे में जाकिर को लुत्फ क्यों ना आए गुफ्तगू करने में, जब बात आधी कही जाए समझी पूरी जाए, है अजीजान मोहतरम। अब मैं अगर चाहूं तो इस इदारे की मधा में मौलाना कम से कम जो मैंने 5 वर्षों में देखा है 1 घंटा गुफ्तगू कर सकता हूं, मगर
تھے. جو لوگ گئے ہیں مسجد نبوی میری گواہی دیں گے. مسجد نبوی کا نقشہ کیا ہے؟ 20 مسجد ہے, چاروں طرف دروازے ہیں. دروازوں پہ آج تو حکمرانوں نے اپنی پسند کے نام لکھوائے ہیں, باب فلاں باب فلاں باب فلاں, ہے نہیں. لیکن جب نبی کا زمانہ تھا دروازے تو تھے, مگر آج دروازوں کے پیچھے صحن ہے. اس وقت دروازوں کے پیچھے مکانات ہوتے تھے. لوگ اپنے اپنے مکان سے نکل کر کے مسجد میں آتے تھے, مسجد سے گلیوں میں, کوچوں میں, بازاروں میں جاتے تھے. عزیزان گرامی, حکم آ گیا کہ سب اپنے دروازے بند کر دیں. مسجد میں کسی گھر کا دروازہ نہیں کھلا رہے گا, سب دروازے اپنے گھروں کے پیچھے سے کھولیں. مسجد سے نہیں, یہ عبادت گاہ ہے, گزرگاہ نہیں ہے. سوائے دروازہ علی کے, صرف علی کے گھر کا دروازہ کھلا تھا, کھلا ہے اور کھلا رہے گا. آج بھی وہ گھر موجود ہے. جو لوگ گئے ہیں باب جبریل کی طرف سے آپ داخل ہوتے ہیں تو آپ کو پتا ہے ایک چھوٹا سا گھر ہے قبر نبی کے بغل میں. وہ گھر عزیزان گرامی خانہ بطول و حیدر کرار ہے. سب کے دروازے بند کروا دیے گئے اور وہاں کے لوکل لوگ مجھے بتاتے ہیں, اس میں بعض لوگ گئے, میں دیکھ رہا ہوں جو وہاں رہ چکے ان کو پتا ہوگا کہ حکومت نے توسیع مسجد نبوی کے نام سے کئی بار اس گھر کو توڑنے, اس دروازے کو ہٹانے کی کوشش کی, مگر ہمیشہ کوئی نہ کوئی ٹیکنیکل پرابلم آئی. اسی طریقے سے اللہ کے اس گھر میں دروازہ حیدر کرار کو بند نہ کر سکے, ہٹا نہ سکے, جیسے اللہ کے مکے والے گھر میں 1400 سال میں کتنی بار خانہ کعبہ کو, اس کی دیواروں کو گرایا گیا, توڑا گیا, توسیع ہو, یہ ہو, وہ ہو, تجدید بنا, مگر جب بھی خانہ کعبہ کی نئی تعمیر ہوئی تو رکن حکیم کے پاس جو گئے ہیں زیارت کی ہے, خدا پھر نصیب کر جو نہیں گئے ہیں وہ پہلی بار جائیں. آج بھی خانہ کعبہ کے رکن حکیم کے پاس اس جگہ کا نقشہ الگ ہے. جب بھی دوبارہ تعمیر کی گئی دیوار میں در ابھر کے سامنے آیا. تو اللہ نے کہا کہ گزرگاہ ہے, نبی نے کہا کہ گزرگاہ, گزرگاہ نہیں بلکہ عبادت ہے, عبادت گاہ ہے, گزرگاہ نہیں ہے. دروازے پیچھے سے, اس لیے کہ مسجد نبوی تاریخ اسلام کی, عالم اسلام کی 4 مقدس ترین مسجدوں میں سے ہے, جس میں سے عزیزان گرامی نجاست کی حالت میں گزرنا بھی حرام ہے. ٹھہرنا تو دور کی بات, وہاں سے گزر بھی نہیں سکتے. نجاست کی حالت میں گزرنا بھی حرام ہے. اب لوگ اپنے گھروں سے نکلتے تھے, مسجد میں ہوتے تھے, گلیوں اور بازاروں میں جاتے تھے. اللہ کے نبی نے کہا یہ عبادت گاہ ہے, گزرگاہ نہیں ہے. کسی کی طہارت کا کیا بھروسہ, سب کے دروازے بند کروا دیے گئے, صرف اس کے گھر کا دروازہ کھلا رہا جس کی طہارت پر آیے تطہیر کی مہر سب تھی. سب کے گھر کے دروازے بند کروا دیے گئے. اب ایک صاحب آئے اور نبی سے کہنے لگے یا رسول اللہ کیا یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے؟ نبی نے کہا جی آپ کے لیے بھی. دوسرے صاحب آئے, تیسرے صاحب آئے, چوتھے, پانچویں, میں تعداد آگے بڑھا رہا ہوں تاکہ کسی خاص طرف ذہن نہ جائے, ہے نا. مگر جس کو پڑھنا ہے وہ کتابوں میں ان کے نام پڑھ لیں, فریقین میں لکھا ہے کون کون لوگ آئے تھے. اب ایک صاحب آئے, نبی نے کہا جی بالکل آپ کے لیے حکم. ذرا سا صاحب عمر میں بڑے تھے, نبی نے کہا جی آپ کے لیے. ایک صاحب رشتے میں بڑے تھے, یا رسول اللہ میرے ملک میں. نبی نے کہا جی صاحب آپ کے لیے بھی. اب سوال کا انداز بدلا اور کہنے لگے یا رسول اللہ ٹھیک ہے اگر دروازہ نہیں نہ صحیح تو ایک کھڑکی, ایک ونڈو, ایک جنگلہ. نبی نے منع کر دیا نہیں. اب سوال کو مختصر, یہ خطابت نہیں ہے, روایت ہے, روایت پیش کر رہا ہوں. یہ لمبا خطابت کے انداز میں پیش کر رہا ہوں, ورنہ یہ روایت ہے. عزیزان گرامی, اب ہم نے سوال کو مختصر کیا اور کہا یا رسول اللہ اچھا روشن دان, ایک جھروکا چھوٹا سا روشن دان. اب مزاج نبوت میں ان کا اسرار بار گزر گیا, مجمع میں ڈانٹ دیا. نہ بزرگی دیکھی نہ رشتہ دیکھا, مجمع میں ڈانٹ دیا کہ خبردار ایک سوراخ بھی نہیں, یہ جھاگ تاک کرنے
جنت میں ایک دروازہ ہے، جنت میں ایک دروازہ ہے عزیزان گرامی. نبی نے فرمایا اس جنت کے دروازے کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو جنت میں جانے کی تمنا تو تم سب کو ہے، سب جنت میں جانے کی تمنا ہی ہے. میں کہوں گا دنیا والوں سے، تم نے یہ روایت بھی پڑھی مسجد میں در والی، وہ روایت بھی پڑھی جنت میں دروازے والی، اور دل میں تمنا رکھتے ہو کہ جنت میں چلے جائیں. میں کہنا چاہوں گا مسلمانوں، جنت میں جانے کی آرزو شوق سے کرنا، مگر پہلے یہ تو سوچو کہ دنیا میں چلتے کس کے پیچھے ہو. ارے جو اپنے لیے مسجد میں در نہ بنوا سکے وہ تمہارے لیے جنت کا دروازہ کیا کھلوائے گا. صلوات علی محمد. جو اپنے لیے تیسری فضیلت میں کہتے ہیں شہزادی سے علی کا، وہ کہتے ہیں کہ ہم سب نے، بڑے بڑے لوگوں نے چاہا کہ نبی کی بیٹی کا ہاتھ مانگ لیں، مگر فاطمہ زہرا کی شادی کسی سے نہ ہوئی سوائے علی کے. یہ بڑا افتخار ہے اور اسی افتخار کو علی بہار افتخر بفاطمہ تاوابیہ، مجھے فاطمہ کی ہمسری پہ فخر ہے. بہت تیزی سے آپ کو لے کر کے میں نہج بلاغہ پہ آ گیا. 5-7 منٹ آخر میں اس منزل پہ روکنا چاہوں گا جسے بیان کرنے کے لیے اچھا خاصا وقت درکار ہے، مگر جلدی سمیٹوں گا گفتگو. نہج بلاغہ میں کہاں علی نے افتخار کیا ہے؟ نہج بلاغہ ماشاءاللہ، خدا آپ لوگوں کو سلامت رکھے، سارے ادارے والوں کو اللہ سلامت رکھے کہ آپ الحمدللہ درس نہج البلاغہ یہاں کئی سال سے، کئی برسوں سے چلا رہے ہیں. بہت بڑا تحفہ ہے اس اسٹیٹ کے نوجوانوں، بچوں اور بزرگوں سبھی کے لیے نہج بلاغہ کا درس. عزیزان گرامی، کون کون نہج بلاغہ سے آشنا ہونا چاہیے؟ عزیزو تالی تلو القرآن، قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب ہے نہج بلاغہ. عزیزان محترم، میں نہج بلاغہ کے حوالے سے کچھ پیغام دینا چاہ رہا تھا، چھوٹا بات کر رہا ہوں. نہج بلاغہ پڑھیں، پڑھائیں، دیکھیں، دکھائیں، سنیں، سنائیں. زیادہ سے زیادہ نہج بلاغہ پہ کام کریں، نہج بلاغہ کے حدیث سے یاد کریں، تاکہ اگر کوئی آپ کا حریف آپ سے یہ کہہ دے کہ بہت علی علی کرتے ہو اور بار بار نہج بلاغہ کا نام لیتے ہو، ذرا نہج بلاغہ کی کوئی حدیث مجھے سنا دو، تو اس کے سامنے شرم سے سر کو جھکانا نہ پڑے، شرم سے سر کو جھکانا نہ پڑے. عربی حدیث ود ٹرانسلیشن، ود ترجمہ. عزیزو کم سے کم 5 تو یاد ہو ہیں، وہ جو ہر وقت علی علی کرتے ہیں. علی کے جملوں میں سے سینکڑوں جملے نہج بلاغہ میں، ایک جملہ بھی کوئی شیعہ نہ سنا پائے. کسی دوسرے مسلک کے بھائی سے اگر سوال کرے تو مرحلہ سخت ہے نہیں. اب آئیے میں ذرا نہج بلاغہ کی طرف لے کے چل رہا ہوں. نہج بلاغہ کے 3 حصے. پہلا حصہ خطبوں کا ہے، تقریر علی کی. دوسرا حصہ لیٹرز کا ہے، خطوط کا ہے، نامے ہیں ملائکانات میں جو مختلف لوگوں کو تحریر کی. اسی میں وصیت نامے بھی ہیں، من جملہ امیر المومنین کا وصیت نامہ امام حسن کو. عزیزان گرامی، ایسے ہی تیسرا حصہ جو ہے وہ علی کی سینس ہیں، چھوٹے چھوٹے جملے حدیثیں ہیں، اقوال ہیں. جو 20 کا حصہ نامہ، اس میں سے ایک نامہ، ایک لیٹر آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اس کا بھی کچھ حصہ جو میں 5-7 منٹ میں پیش کرتا ہوں حوالے کر رہا ہوں. باقی وعدہ رہا انشاءاللہ پھر کبھی خطابت کا انداز میں پیش کروں گا. عزیزان گرامی، نہج البلاغہ میں علی نے افتخار کیا ہے امیر شام کے مقابلے میں 35 منٹ کی تمہید تھی 5-10 منٹوں کے لیے. عزیزان محترم، جب علی جنگ صفین کے لیے جا رہے تھے تو جنگ صفین سے پہلے امیر شام کو بار بار علی سمجھاتے ہیں. وہ خطوط نہج البلاغہ میں ہے جو علی لکھ رہے ہیں، سنبھل کر جنگ نہ کر،
जंग में किसी का कोई फायदा नहीं। अली जब समझाते हैं तो अली को ललकारने वाला और जंग उभारने वाला खत बार बार लिखता है, हमारे पास बड़ी कुदरत है, बड़ी ताकत है, बड़ी फौज है, बड़ा लश्कर है, और कहता फातह मिस्र शाम अमरियास हमारे लश्कर में, और ये है वो है। ये सारी बातें अली को अली समझाते मानता नहीं। यहां तक के मौला कायनात कूफे के अपने वफादार साथियों का लश्कर तैयार करके, फिर कभी अर्ज करूंगा, आज गुंजाइश नहीं है कि मैं टॉपिक उठाता हूं हिंदुस्तान में तो कम से कम 2 घंटा पौने 2 घंटा तकरीर करता हूं, मगर वो इंडिया और पाकिस्तान का माहौल है, यहां मैं जानता हूं कि मंजिल नहीं है, लिहाजा कूफे की बात छेड़ नहीं रहा हूं, फिर कभी उठाऊंगा। अज़ीज़ान गिरामी, दुश्मनाने शिया ने, दुश्मनाने अहले बैत ने पूरी तारीख में कैसे कूफे को बदनाम किया है। बनी उमैया और बनी अब्बास के राइटरों ने और मुअर्रिखीन ने हरम आले मोहम्मद को, जिस कूफे वालों ने अली का साथ दिया, हसन का साथ दिया, हुसैन का साथ दिया, सारे कूफी करबला में आए, एक भी कूफे के अलावा हुसैन के साथियों में शहीद होने वाला नहीं था। हबीब, होर, मुस्लिम सब कूफी, हटा दीजिए कूफियों को तो सिर्फ बनी हाशिम है। अब मैं इस टॉपिक को नहीं छेड़ रहा हूं, वरना अगर छेड़ूंगा आधा अधूरा करके आगे बढ़ जाऊंगा तो लोग इतराज करेंगे। मेरे पास वक्त होता तो उस टॉपिक को छेड़ता, आगे बढ़ रहा। उस वफादार लश्कर को लेकर चले जिसने 3 जंगों में हिजाज से आने वालों को शिकस्त दी, शाम से आने वालों को शिकस्त दी, खाजियों को शिकस्त दी, उस वफादार कूफी लश्कर को लेकर अली चले। अब वो लश्कर चला, सरहद शाम पे पहुंचा। कभी आप याद देंगे या दावत देंगे तो मैं बताऊंगा, और सुनी सुनाई नहीं पढ़ी पढ़ाई, कि दुश्मनों ने कूफे को क्यों बदनाम किया, क्योंकि कूफा शिया नशीन शहर था। यह साबित करने के लिए कि शियों ने हुसैन को मारा, पहले एक सीढ़ी हमवार की कि कूफियों ने मारा, ताकि यह कह सके कि शियों ने मारा। यह बड़ा प्लानिंग से काम किया गया है। हमारे यहाँ शेर व शायरी में भी शामिल कर दिया गया, बगैर सोचे समझे कि बनी उमैया ने क्या काम किया है हमारे शहर का, जिसे छठे इमाम कहते हैं हमारा, हम अहले बैत का हरम है। जिस कूफे पे अली ने भरोसा किया, हिजाज छोड़ के जाए, कैपिटल बनाया, जिस कूफे पे इमाम ज़माना भरोसा करेंगे, अपना मरकज़ हुकूमत बनाएंगे। मैं आड़ी उड़ाई दौड़ की नहीं फेंक रहा हूं, सुनी सुनी नहीं। अगर मेरी बात पे शक हो मैं तो बयान नहीं कर पा रहा हूं, मुझे घंटा भर चाहिए कूफे की मदह के लिए। आपको सिर्फ इतना कह सकता हूं कि मेरे बारे में एतराज करने या कोई नजरिया पैदा करने से पहले नहजुल बलागा के शुरू के खुतूत को पढ़िएगा। आप देखिए हैदर कर्रार ने कूफे की कितनी मदह सराई की है, कूफे वालों का कैसा कसीदा पड़ा है साहिब नंबर सरूरी ने। फिर फैसला खुद कीजिएगा कि बनी उमैया के रागियों को माने कि नहज बलागा को माने, पढ़िएगा इंशाअल्लाह फिर कभी। बहरहाल, तो जब उन कूफी साथियों के साथ हुसैन सरहदे शाह अली शाह सरहदे शाम में पहुंच गए, तो उस वक्त अमीर शाम ने अली की शक्ल में मौत को अपने सामने खड़ा पाया। तो अब एक खत अली को लिखता है जिसका टोन चेंज है, लहजा चेंज है। उस खत में तहरीर करता है, आप कहां कूफे से उठ के यहां तक आ गए, सिफ़ीन तक आ गए जंग करने के लिए, शाम की सरहद तक आ गए, जंग की क्या जरूरत है, हम दोनों मुसलमान गिरोह हैं, आपस में लड़ने लड़ने से क्या फायदा, जैसे आप वैसे हम एक कबीले के, एक खानदान के, एक शहर के। जैसे ही अली के सामने उसका ये खत आया, उसने कहा हम आप एक जैसे, अली को जलाया गया और अली ने कलम को जुल्फ़कार बनाया। अज़ीज़ान गिरामी, और ऐसी तहरीर मुआविया के खत के जवाब में लिख डाली कि जिसने नस्ल बनी उमैया की आबरू को ज़बा कर डाला। जुमलों की कदर करना मेरे भाइयों, बहुत जल्दी बात समेट रहा हूं। नस्ल बनी उमैया को ज़बा कर डाला, और ये बात सही साबित कर दी कि ज़िया में कलम की ताकत, कल से लेकर आज तक की तारीख समेट रहा हूं। ज़िया में कुछ तनाज़ुर नहीं होता, अमल का नूर भी जब तक के जम नहीं होता। बता रहा है ये रुश्दी के कत्ल का फतवा, कलम का वार भी खंजर से कम नहीं होता। अब वो वार किया अली, और अली
ہمارے جیسا اس علی کو غصہ آ گیا جب نجس باپ کی نجس اولاد نے کہا ہمارے جیسے. ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں. علی کو جلال آیا اور علی نے تحریر کا سن مجھ میں اور تجھ میں فرق کیا ہے. من النبی ومنکم المکذب. نبی پر ہے احمد مختار ہم میں سے ہے. نبی کو جھٹلانے والا مکذب ابو جہل تیرا ماموں ہے. ابو جہل تیرا ماموں ہے. ابو جہل تیرا ماموں ہے. تیرے کا تم میں سے ہے. منا اسد اللہ ومنکم اسد الاحلاف. جھوٹی قسمیں کھانے والا شیر تجھ میں سے ہے اور شیر خدا حمزہ ہم میں سے ہے. اب ان کی وضاحتیں نہیں کر سکتا میں. پھر کہتے ہیں سنیے ایک جملہ منا سیدہ شباب اہل الجنہ ومنکم سبیۃ النار. جوانان جنت کے سردار بچے ہم میں سے ہیں. جہنمی بچے تم میں سے. منا خیر النساء العالمین ومنکم حمالۃ الحطب. سارے عالمین میں جو سب سے اچھی خاتون ہے وہ ہم میں سے ہے. اور جس عورت پر اس کے شوہر کے ساتھ قرآن نے لعنت اور نفرین کی ہے وہ ہم ابو لہب کی بیوی حمالۃ الحطب تیری پھوپھی ہے. رب کے مسائل کے لیے آخری بات کہہ دوں فضائل کے آخری مرحلے میں عزیزان گرامی کربلا کے علی نے کوفے کے علی کی بات کو دہرایا. کوفے کا علی آ کے سرحد شام پہ بول رہا تھا. کربلا کا علی سرحد شام پہ رکا نہیں بلکہ مرکز شام میں پہنچا. یزید کے دربار میں پہنچا. جب یزید کا پیٹ خطیب فالتو بکواس کر رہا تھا تو اس وقت آواز دی اس کو ایھا الخاطب ٹھہر جا خاموش ہو جا. اس کے بعد منبر پہ آنے کے بعد اب یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں اور یزید کے سارے چمچوں کو خطاب کرتے ہوئے دربار میں کہتے ہیں سید سجاد آواز دیتے ہیں. خمسہ سیادہ سجاد بھی چل رہا سجادیہ بھی لہذا مجھے بیچ میں امام چوتھے امام کا تذکرہ بھی کرنا ہے. 1 منٹ 2 منٹ کے اندر امام کا ذکر کر دوں رفت مسائل کی. سید سجاد کہتے ہیں ایھا الناس اوتینا ستا فضلنا بسبیل. ہے لوگوں ہم وہ ہیں کہ جنہیں اللہ نے 6 خصوصیتیں عطا کی ہیں اور 7 ایسی فضیلتیں عطا کی جس کو ہمارے علاوہ فضیلتیں ہمارے علاوہ کسی کو نہیں دی گئی. کیا اوتینا العلم والحلم والفصاحة والسماحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنین. اللہ نے ہمیں علم عطا کیا, حلم عطا کیا, بزرگواری عطا کی ہے, فصاحت عطا کی ہے, شجاعت عطا کی ہے اور مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت رکھی ہے. اس کے بعد وہ فرماتے ہیں وَفُضِّلْنَا بِالسَّبِيلِ. کیا فضیلتیں ہیں؟ بِأَنَّ مِنَّ النَّبِيِّ الْمُخْتَارِ احمد مختار ہم میں سے ہے. ایک جملے کے لیے ساری تمہیدیں استوار کی ہیں. محترم سماعتوں کے حوالے جملہ کر رہا ہوں, یقین ہے پہنچانے میں کامیابی مل جائے گی. علی کے جملے ذہن میں رکھیے گا, پھر علی کے جملے سے ملائیے گا. وہ کوفہ کا علی, یہ کربلا کا علی, جملوں کو جملوں سے ملائیے گا. علی نے کیا کہا تھا یزید کے باپ سے اور سجاد کیا کہہ رہے ہیں یزید سے؟ منا نبی المختار محمد احمد مختار نبی مرسل ہم میں سے ہے. فرمایا من الصدیق, جھوٹوں کے دربار میں صدیق اکبر کا بیٹا کہتا ہے صدیق ہم میں سے ہے. مباہلے میں جانے والا صدیق اکبر ہم میں سے ہے. صدیق ہم میں سے ہے اور
اور پھر کہتے ہیں صدیق کی وضاحت نہیں کر رہا ہوں، امام سجاد نے کیوں کہا کہ میرا باپ صدیق ہے، میرا دادا صدیق ہے، صدیق ہم میں سے. پھر فرماتے منا اسد اللہ و اسد رسول ہی، شیر خدا شیر رسول خدا حمزہ ہم میں سے ہے. منا تیار جعفر تیار ہم میں سے ہے، جعفر تیار ہم میں سے ہے. پھر کہتے جملے کو جملے سے ملائیے گا، منا سبط هذه الامة وسید شباب اہل الجنہ، جوانان جنت کا سردار ہم میں سے ہے. بات سمجھ میں آئی؟ حسین کے باپ نے سجاد کے دادا نے علیہ السلام معاویہ سے باتیں کرتے ہوئے کیا کہا تھا؟ منا سیدہ شباب اہل الجنہ ومنکم سبیۃ النار، جوانان جنت کے سردار بچے ہم میں سے، جہنم کے بچے تمہارے ہیں، جہنمی بچے تمہارے ہیں. سجاد جملہ دربار میں علی کا نور آتا کہتے منا سبنا سیدہ شباب الجنہ. گویا حاکم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں سن، میرے دادا نے تیرے بابا سے باتیں کرتے ہوئے جسے جہنمی بچہ کہا تھا وہ تو ہی تو ہے. میرے بابا میرے دادا نے میرے بابا سے باتیں کرتے ہوئے جسے جہنمی بچہ کہا تھا وہ تو ہی تو ہے. خدا آپ سب کو سلامت رکھے. عزیزان گرامی، 5 منٹ کا وقت میرے پاس رہ گیا ہے. فضائل کی باتوں کو چھوڑتے ہوئے مسائل مکمل کر دوں، چونکہ مسائل کی بھی تاریخیں چل رہی ہیں. عزیزان محترم، وہ افتخار کیا فاطمہ زہرا کی ذات، کل نبی کا ذکر کیا، مصائب تک لے کے گیا اور پھر مصائب نبوی سے مصائب حسینی تک پہنچا. فاطمہ کا ذکر میں کر رہا تھا. فاطمہ وہ ذات ہے جس پہ افتخار کیا ہے علی مرتضیٰ. عزیزان گرامی، جس پر علی افتخار کر رہے ہیں، جب ایسی شریک حیات دنیا سے رخصت ہو جائے تو کیا علی کا یہ جملہ عجیب سا لگے گا کہ علی کہتے ہیں فاطمہ کے جنازے پہ کھڑے ہو کے اے بی بی آپ کے بعد علی اکیلا ہو گیا. اللہ اکبر. مجھے فاطمہ کی تفصیلی شہادت نہیں پڑھنی ہے مگر رب کے لیے میں آیا ہوں. روایت کہتی ہے فاطمہ زہرا کا جنازہ جب تیار کر لیا نا، تابوت تیار ہو گیا، ذکر فاطمہ پہ جب ذاکر آتا ہے تو ہر ذاکر جملہ پڑھتا ہے اور ہر سننے والے کی آنکھ میں آنسو آتا ہے. جب جنازہ تیار ہو گیا تو ایک مرتبہ دستور دنیا کے مطابق علی نے بھی رخصت آخر کے لیے اپنے بچوں کو بلایا. زینب رخصت ہو گئی، ام کلثوم رخصت ہو گئی، حسن نے ماں کا دیدار آخر کر لیا مگر حسین قریب نہیں آتے. اب ایک مرتبہ علی کہتے ہیں بیٹا کیا ماں کا دیدار آخر نہ کرو گے؟ میں فاطمہ کا جنازہ اٹھا رہا ہوں. بس یہ کہتے ہوئے جیسے علی آگے بڑھے دوڑے گئے، حسین قریب آئے اور ماں کے پائنتی کھڑے ہو کے جملہ کہا اماں. جگر پہ ہاتھ رکھے اولاد والوں جملہ سننا. آواز دی اماں کیا مرنے کے بعد محبت میں کمی آ جاتی ہے ماں؟ عاشق اللہ ماشاء اللہ پہلے گریاں ہیں، آپ کی آوازیں بلند ہونے لگی. اماں کیا مرنے کے بعد محبت میں کمی آ جاتی ہے؟ اے اماں کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ حسین آیا ہو اور آپ نے سینے سے نہ لگایا ہو؟ تو یہ کہنا تھا کہ بندہائے کفن ٹوٹے، فاطمہ کے 2 ہاتھ برآمد ہوئے، آپ میرے لال میرے سینے سے لگ جا. فاطمہ سے حسین نکلے، جبریل امین آ گیا
रहूंगा अम्मा जब तक मुझसे वादा न कर लो। आवाज सैयदा आई, अरे मेरा लाल बोल क्या कहता है? कहा अम्मा मुझसे वादा करो जिस तरीके से तुमने अपने वक्त आखिर मुझे सीने से लगाया है। अरे अम्मा जब करबला में मेरा वक्त आखिर होगा तो करबला होगी अम्मा। फातिमा ने वादा किया बेटा करबला जरूर आऊंगी। इस वाक़े को 50 साल गुजरे, रावी पढ़ते हैं, खतीब पढ़ते हैं, जाकिर पढ़ते हैं, हुसैन पुश्त फरस पर डगमगा रहे हैं। अज़ादारों ये हुसैन डगमगाते नहीं हैं, हुसैन कभी दाहिनी जानिब देखते हैं, कभी बाईं जानिब, कभी आगे कभी पीछे। अजरक अल्लाह खुदा आपको सलामत रखे, आपकी आवाज़ गिरिया पर रहमत नाज़िल करे। माशाअल्लाह आप गिरिया करें, आखिरी दुआ में इस्तेमाल करो। हुसैन कभी दाएं कभी बाएं कभी आगे कभी पीछे देखते हैं, ऐसा लगता है जैसे कुछ तलाश कर रहे हैं। जब कुछ नजर न आया तो सुमे अस्पा के पास से आवाज़ सैयदा आई, अरे मेरे लाल किधर देखता है, तेरी माँ आ गई। अरे गजब हो गया, आगोश सैयदा थी, हुसैन पुश्तफा से आगोश सैयदा में आए। माँ की आगोश में बेटा ज़बा हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आ गई बिन्ते अली बेरदा हाथ बंधे भरे बाजारों में। आ गई बिन्ते अली बेरदा हाथ बंधे भरे बाजारों में। आ गई बिन्ते जिसने सूरज ना कभी देखा था, रो रही है वो गुनहगारों में। आ गई बिन्ते अली बेरदा हाथ बंधे भरे बाजारों में। आ गई बिन्ते अली कौन जाने के ये कौन रसन पहने हुए बेरीदारों की है सजाद के पीछे छिपके जिसकियां डूबी है जिस बीवी की। आए जंजीरों की झनकारों में। आ गई बिन्ते अली
آ گئی بنت علی بیداد بندھے ہر بازاروں میں آ گئی کہاں زینب اور کہاں شام کے لوگوں کا ہجوم سر برہنا اونچی آواز میں خطبے پڑھنا ختم مرسل کا حوالہ دے گئے چادر مانگنا بدکاروں میں آ گئی بنت علی تیرے دعوت بندے ہر بازاروں میں آ گئی بنت علی تیرے دعوت بندے ہر بازاروں میں آ گئی بنت ہر بازاروں میں آ گئی بنت علی تیرے دعوت بندے ہر بازاروں میں آ گئی بنت علی ہر بازار آگ خیموں میں لگی ہوئے تھے سجاد بے ہوش رو باس کو دیتی تھی صدائے زینب اٹھ لو چادر سے ڈالیوں کی شور برپا تھا ستمگاروں میں آ گئی بنت علی تیرے دعوت بندے ہر بازاروں میں آ گئی بنت علی تیرے دعوت بندے ہر بازاروں میں آ گئی کس طرح والی سکینہ رہ بابا کے بغیر سو گئی چین سے تنہائی میں روتے روتے کس کی عادت گئی معصومہ کی ہائے زندہ کی دیواروں میں آ گئی بنت علی تیرے دعوت ہر بازاروں میں آ گئی بنت علی تیرے ہر بازاروں میں آ گئی کس طرح والی سکینہ رہ بابا کے بغیر سو گئی چین سے تنہائی میں روتے روتے اس کی عادت گئی معصومہ کی ہائے زندہ کی دیواروں میں آ گئی بنت علی تیرے دعوت بندے ہر بازاروں میں آ گئی بنت علی ہر بازاروں میں آ گئی تیری کہاں زینب اور کہاں شام کے لوگوں کا ہجوم سر برہنا اونچی آواز میں خطبے پڑھنا ختم مرسل کا حوالہ دے گئے چادر مانگنا بدکاروں میں آ گئی بنت علی تیرے دعوت
کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا دیکھ لے اسلام بچانے کے لیے کربلا دیکھ لے اسلام بچانے کے لیے سخت گل پہ گولی وارث سے آدم آیا خون ٹپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم ظالموں اس کو دو بوند پلا دو پانی ظالموں اس کو دو بوند پلا دو پانی لبوں پہ میرے بے شیر کا ہے دم آیا خون ٹپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا کربلا کیسے ہو مسلمان کیسے ہو مسلمان جلاؤں کو بجھا دو کیسے ہو مسلمان جلاؤں کو بجھا دو کیسے ہو مسلمان جلاؤ کو بجھا دو
रे माँ देख न ले तो कहीं बरसर न जा माँ देख न ले तो कहीं बरसर न जा जिसका सर असमान जरा दूर हटा दो कैसे हो मुसलमान जरा रे ये शाम का बाजार मोहम्मद की नवासी ये शाम का बाजार मोहम्मद की नवासी दुनिया भर इस्लाम है चादर को उड़ा दो कैसे हो मुसलमान जरा रे घबरा के तमाचों से ये कहती थी सकीना घबरा के तमाचों से ये कहती थी सकीना अच्छी बीबी अम्मा मेरे अम्मू को बुला दो मुसलमान Then